بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتادہ نے بیان کیا سعید بن مسیب سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2621۔ ایوب نے بیان کیا اکرمہ سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کو بری مثال نہ اختیار کرنی چاہیے اس شخص کی سی جو اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لے، وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2622۔ امام مالک نے بیان کیا زید بن اسلم سے ان کے باپ نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک شخص کو دیا، جسے میں نے وہ گھوڑا دیا تھا اس نے اسے دبلا کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ اس سے اپنا وہ گھوڑا خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ شخص وہ گھوڑا سستے داموں پر بیچ دے گا، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو، خواہ تمہیں وہ ایک ہی درہم میں کیوں نہ دے، کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو اپنی ہی قے خود چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2623۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ابن جدعان کے غلام بنو صہیب نے دعویٰ کیا کہ 2 مکان اور 1 حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا تھا جو وراثت میں انہیں ملنا چاہیے۔ خلیفہ مروان بن حکم نے پوچھا کہ تمہارے حق میں اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ مروان نے آپ کو بلایا تو آپ نے گواہی دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب رضی اللہ عنہ کو 2 مکان اور 1 حجرہ دیا تھا۔ مروان نے آپ کی گواہی پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2624۔ شیبان نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے جسے ہبا کیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2625۔ نضر بن انس نے بیان کیا ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ جائز ہے، اور عطا نے کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2626۔ شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ مدینے پر دشمن کے حملے کا خوف تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک گھوڑا جس کا نام مندوب تھا مستعار لیا، پھر آپ اس پر سوار ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ پھر جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں تو کوئی خطرے کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا ہم نے سمندر کی طرح تیز دوڑتا پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2627۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ قطر یمن کا ایک دبیز کھردرا کپڑا کی قمیص قیمتی 5 درہم کی پہنے ہوئی تھیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ذرا نظر اٹھا کر میری اس لونڈی کو تو دیکھ، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اسی کی ایک قمیص تھی، جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر قمیص عاریتاً منگا لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2628۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی عمدہ ہے یہ ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف اور اسماعیل نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا کہ دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کیا ہی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2629۔ ابن وہب نے خبر دی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا، انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔ انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا تھا، لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی
ایمن رضی اللہ عنہا جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں عنایت فرما دیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا اور ایمن رضی اللہ عنہ کو اس کے بجائے اپنے باغ میں سے کچھ درخت عنایت فرما دیے۔ احمد بن شبیب نے بیان کیا انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں یونس نے اسی طرح، البتہ اپنی روایت میں بجائے مکانہن من حائطہ کے مکانہن من خالصہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2630۔